ام المومنین نے جب کہا کہ یہی دن سب سے مشکل تھا، کہا نہیں عائشہ، یہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن نہیں تھا، اس سے بھی ایک مشکل دن میں نے دیکھا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ حضور وہ کون سا دن تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ دن طائف کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو سن لو، پھر حضور کی محنت کا احساس کر لو، اور آپ کی رخصت ہو میں بھی اجازت چاہتا ہوں۔ طائف کا دن حضور علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ پورا تو کیا بیان ہو سکے گا، اس کی کچھ جھلکیاں سن لیں۔ کاش یہ قوم اپنی نبی کی محنت کا احترام۔ لوگ کہتے میرا باپ غریب تھا، اس نے حمالی کی، محنت کی، مزدوری کی، وہ اٹھائی، پیاس اٹھائی، اور اس نے دولت جمع کیا، میں اس کی دولت اڑاؤں گا تھوڑی، کیونکہ میرے باپ کی محنت کا مجھے احساس ہے۔ میں نے کہا میں تجھے سلام کرتا ہوں، اور تو میرے سامنے آ تو میں تیرے قدم بھی چوم لوں، لیکن میرے بھائی تجھے اپنے باپ کی محنت کا احساس ہے، کیا تجھے رسول پاک کی محنت کا بھی احساس ہے؟ حضور کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ طائف کا دن۔ اب طائف سنیے، سب سے مشکل مکے والوں نے جب رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس امید پر کہ مکے والے میری بات نہیں مانتے تو میں طائف جاؤں۔ طائف ایک شہر ہے مکہ المکرمہ کے قریب، قریب سے مراد پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 60 کلومیٹر کم و بیش اس کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس وقت تو راستہ یعنی کہ اگر شارٹ کی اندرونی راستے سے جائیں تو 30-40 کلومیٹر پکڑ لیں، پھر بھی کوئی یعنی کہ بہت قریب تو نہیں ہے، ایک الگ علاقہ ہے۔ اس کا نام طائف اس لیے ہے کہ وہ شہروں میں ایک ایسا شہر ہے جس نے کعبے کا طواف کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ چٹیل میدان تھا، تو آپ نے چھوڑ تو دیا اللہ کے حکم پہ، لیکن دعا کی کہ اللہ اس علاقے میں ہر موسم کا پھل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل ملک کے شام کا ایک شہر اٹھاؤ اور اس کو کعبے کا طواف کراؤ اور اس کو مکے کے بازو میں لے جا کے رکھو۔ تو حضرت جبریل نے ایک ملک کے شام کا شہر اٹھایا اور اس کو کعبے کا طواف کرایا اور مکے کے بازو میں اس کو رکھ دیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا طائف، یعنی وہ شہر جس نے طواف کیا۔ آپ کہیں گے ابھی تو کعبہ بنا نہیں تھا، یاد رکھیے کعبہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے بن چکا تھا۔ ایک ہے کعبے کی دیوار اور ایک ہے حقیقت کعبہ، اس کی الگ تفصیل ہے بہت لمبی، میں اس کی چلا جاؤں گا حقیقت اور نشانی کے چکر میں، لیکن کعبہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے بنا تھا۔ پہلے بار فرشتوں نے کعبہ بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا یہ تیسری تعمیر تھی کعبۃ اللہ شریف۔ ایک الگ اس کی تفصیل ہے، آپ اپنے علماء سے سنیے گا، اس کو دلچسپ ہے۔ بہرحال تو وہ طائف اس پوری چٹیل علاقے کے اندر، جیسے ہمارے یہاں کشمیر ہے ٹھنڈا علاقہ، برف باری ہوتی ہے، پھل پھول سبھی ہوتے ہیں، ویسے وہاں آج بھی بڑے ٹھنڈک ہوتی ہے، پھل پھول ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ مکے والے میری بات نہیں مانتے تو طائف جاؤں، کیونکہ جہاں زمین نرم ہے تو وہاں کے لوگ بھی نرم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول طائف میں، اور اس وقت سفر میں کوئی اور ساتھ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور پیدل گئے تھے، ذرا غور کرنا اتنا لمبا سفر پیدل، اور وہاں جا کر آپ نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی۔ جب طائف کے سرداروں سے ملاقات کی تو ان لوگوں نے کہا مذاق اڑایا ہوگا، اور مذاق اڑا کر جو گندی باتیں کی وہ تو نقل میں نہیں کروں گا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ظالموں نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہے وہاں اللہ تو کیا تم ہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے، اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا؟ اس طرح کی باتیں کی، اور یہ بہت بڑی توہین کی، حضور کی بے ادبی تھی، بہت بڑی گالی تھی۔ تو اتنا بھی کر کے چھوڑ دیتے تو کوئی معمولی ظلم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ آوارہ لڑکوں کو، چھوکروں کو
اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا. صرف اس کا احساس ہو جائے آپ کو کہ حضور کی محنتیں کتنی ہیں. میں ان کے جملے بطور مجبوری نقل کر رہا ہوں. حضور آگے آگے چلتے تھے. تصور میں لائیے کہ کیا ہوا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ اوباش لڑکے چلاتے تھے معاذ اللہ پاگل 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 چلاتے تھے. اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے. وہ صرف چلاتے نہیں تھے. اللہ کا وہ رسول جس کے تلووں کو بوسہ لے کر عقل کو معراج نصیب ہوتی ہے, شعور معراج پاتا ہے, اس رسول کے پیچھے ایسی گالیاں دی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حضور پہ پتھر بھی مارے جا رہے تھے. پیچھے سے پتھر, دائیں سے پتھر, بائیں سے پتھر, آگے سے پتھر. اتنے پتھر برسے حضور پر کہ سر سے لے کر جسم کا ایک ایک حصہ لہو لہان ہو, اور اتنا خون نکلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نالین شریف, جوتوں کو نالین کہتی ہیں ادب کی وجہ سے, نالین شریف خون سے بھری. حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی اور اتنا خون نکل گیا کہ اللہ کے رسول پر تقاضۂ بشریت نہ چلے. حضور بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو دونوں طرف کے بازو پکڑ کے انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ پتھر ڈالا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پنڈلی پر اگر پتھر لگے تو چوٹ کا عالم کیا ہو, تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ جب زخموں کی وجہ سے میں چلتے چلتے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھاتے اور میری پنڈلیوں پہ پتھر ڈالتے. اس وقت تو کوئی بچانے والا, دفاع کرنے والا, انہیں روکنے والا نہیں تھا. آج اگر ایک معمولی سا بھی انسان کئی دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے, لوگ شال پیش کرتے ہیں, پھول پیش کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. مسلمانوں, یہ اپنے نبی کی زندگی ہے اور وہ بھی مکمل میں نہیں بول پا رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے یہ کیفیت ہوئی اور حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی. بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے بیٹھ گئے. ایسے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے. آج سے پہلے یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے محبوب سے پوچھو کیا ارادہ ہے. اگر محبوب کہہ دے تو دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور ہمیشہ کے لیے طائف والوں کا قصہ ختم کر دو, طائف کی بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. حضور علیہ السلام نے اپنے سر انور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دے کہ اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر یہ آج مسلمان نہیں ہوتے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ مسلمان ہوگی اور وہ کلمہ پڑھے گی اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملے گی. میرے آقا نے فرمایا عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہی دن تھا جسے طائف کا دن کہا جاتا ہے. اپنے آپ سے کہتا ہوں, دو جملے میں کہتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو جس رسول نے اس دین کے لیے پسینہ نہیں اپنا خون بہایا ہوں, آج ہم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی محنتوں کو بھول نہیں سکتے. ان کے نام پہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اور موج کرتے ہیں, عیش کرتے ہیں. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو محنت سے کرے اور تم اس کے کام کو ڈیمیج کرو تو بولو اس کا دل دکھے گا. ایک بچہ گھروندہ بناتا ہے, آپ اس کو توڑ دیں تو وہ روتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے گھروندہ بنایا تھا, تم نے توڑ کیوں دیا. ہے کہ نہیں ایسا؟ اب بتاؤ یہ دین جو بہارے آج اس کے اندر ہے, اتنی ترقی ہے, یہ سب کچھ ہے, تو آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی, اب جب ہم میں سے کوئی داڑھی مڈاتا ہوتا یا کوئی زنا کے اڈے پہ جاتا ہوتا یا کوئی گانا سنتا ہوتا یا کوئی شراب پیتا ہوگا یا کوئی بھی اسلام کے خلاف کام کرتا ہوگا تو حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے اتنی محنتیں اسی لیے کی تھی
کہ میں محنت کر کے دین تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا, تمہاری بچیاں بے پردہ گھومیں گی, تم لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرو گے, تم حرام کام کرو گے. پتا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا ایک جملہ پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اس صوفی بزرگ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گناہ حضور کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں طائف کی وادی میں حضور پر جو پتھر برسے تھے, وہ پتھر نے حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنی تکلیف آج کے مسلمانوں کے گناہ حضور کے دل کو پہنچاتے ہیں. کیونکہ طائف کی وادی کے پتھر حضور کے جسم کو زخمی کرتے تھے اور ہمارے گناہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, ایک ایک دن میں اگر ہم نے ایک دن میں ایک گناہ کیا تو حضور کے دل کو ایک بار زخمی کیا, 2 گناہ کیا 2 بار زخمی کیا, 5 گناہ کیے حضور علیہ السلام کے دل کو 5 بار زخمی کیا. مجھے بتاؤ میرے بھائی, اگر کسی اپنے جیسے بشر کا دل دکھی کر دو, اس کے دل کو زخمی کر دو, تو اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہو سکے تو کسی جانور کا دل بھی مت توڑو. اللہ اکبر, جس نے ماں کا دل دکھایا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے. جس نے ماں کا دل دکھایا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آپ مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں, حضور کی میلاد منانے والوں, حضور کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں, آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائی, مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائی, مجھے بتاؤ تو صحیح, جس ماں نے ہمیں جنم دیا, جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا, اگر اس کا دل دکھاؤ تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا, ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر, ذرا بتاؤ تو صحیح, اپنے باپ کا احسان نہ جانو, باپ کی محنتوں کا احساس نہ کرو تو ہم نمک حرام کہلاتے ہیں. اگر رسول پاک کی محنت کا احساس نہ کرو ہم کہاں ہوں گے, کہاں کھڑے ہوں گے؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے, رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا یہ بھی تو سوچو, یہ بھی تو تصور کرو. میرے بھائی, میلاد ضرور مناؤ, لیکن جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کے لیے تو ایک بار سوچ لینا, جس رسول نے اس دین کی آبیاری کے لیے اتنی محنت کی ہے, میرے نبی کا دل دکھے گا تو میرا کیا ہوگا؟ بس اسی کو سوچ کے گناہ چھوڑ دینا. جنت اور جہنم کی بات نہیں, کم سے کم اپنے نبی کی محنتوں کا تو احساس کرو, رسول اللہ کی محنتوں کا تو خیال کرو. یہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے, میری قوم کے جوانوں, تم نے سب کے دل کا خیال کیا, حضور کے دل کا بھی خیال کرو. کیا حضور کے لیے نیک نہیں بن سکتے؟ حضور کی خوشی کے لیے زندگی نہیں بدل سکتے؟ وہ اللہ ہو کر قبلہ بدل رہا ہے, ہم امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ ذرا غور تو کرے, محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, محبتوں کے کچھ انداز ہوتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ ہمیں حضور کی محنتوں کا احساس عطا فرمائے اور گناہوں سے توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ. Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. अब एडमिशन होगा सिर्फ ₹1 में. आज ही विजिट करें. RG Public School English Medium. Admissions open. Nursery to 8th standard. Bus facility available. Your child deserve the best education. The 8th School. Admissions are open. जहां तालीम से बनेगा आपके बच्चे का रोशन कल. At Noble Public School, we ignite the spark of wonder and celebrate every success. Noble Public School. Dream big, learn here. मेहनत का इनाम 2 लाख रुपए, 12 साल फ्री एजुकेशन सिर्फ अलमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल बसवकलिया. आज ही एडमिशन करें. Sky Sunshine School. Step towards better future. Admissions are open.